بندگی نہ تو اپن کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم ادیب شاعر سینیٹر سیاستدان اور میرا استاد سیاست میں میرے سے بہت کچھ سیکھے ہے عرفان صدیقی صاحب انتہائی قابل احترام، محمود شام صاحب اور انتہائی قابل احترام عبدالاسلام افضل صاحب، ہمارے یونیورسٹی کی سیکرٹری فارینہ مظہر صاحبہ اور اکادمیات کے چیئرمین خوش صاحب، میرے سامنے بیٹھے ہوئے بہت بڑی بڑی ہستیاں، اگر میں ایک کا نام لو بہت بڑی تعریف، اور میرے بہت پیارے ننھے منھے بچوں اور ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر جو لوگ شریک ہیں، میں ان کے بارے میں بھی جو چند الفاظ کہوں گا. I see few guests with us online. Let me welcome to them from my side as well as Government of Pakistan and people of Pakistan. I want to tell you that your presence is an honor for us and all Pakistan. I am grateful for your time and interest in our activity. You are not just individual, but representatives of your country and culture. I am sure your literacy work is there with us to bridge the gap of your physical absence. I urge you to be with us throughout this event. میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں اور اپنے لیے اندر اعزاز محسوس کر رہا ہوں to be there. ان کے اصل میں دو وجوہات، ایک تو اس طرح ہستیوں کے سامنے جن کے ہم نے وہی بچپن سے شروع کر کے اور اس کے نام، اس کی کہانیاں، اس کے مضامین ہمارے نصاب میں کئی شامل تھے، پڑھا کرتے تھے. اور اسی دن ہماری بورڈ میں ایک میٹنگ تھی جس میں افضل صاحب بھی اس کا ممبر تھا ویڈیو لنک پر. تو میں نے اس کو اسی دن بھی کہا اور آج پھر اس طرح جو ہم سب نام سنا کرتے تھے اور پڑھتے تھے اپنے نصابوں میں، تو اس طرح ہستیوں کو میں دیکھ کر کس کی نام لو، آپ کے اپنے ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے، ہمارے ہیروز ہیں پاکستان کے. اور دوسری بات، مجھے ان بچوں کو دیکھ کر اپنا بچپن یاد آ رہا ہے. جب ہم اسکول جایا کرتے تھے تو ابھی آج سے مختلف سا بچپن تھا. ہم اس زمانے میں بستیاں اٹھا کر، جس کو بستہ کہتے ہیں، بیگ اٹھا کے اور کئی کلومیٹر پیدل اسکول میں جایا کرتے تھے جہاں سے میں پڑھا. بیگ ٹانٹ کے اسکول پر وہی زمین پر بیٹھ کر جایا کرتے تھے، مگر وہی خواہشات اور جذبات. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بچوں کے کیا خواہشات اور کیا جذبات ہوتے ہیں، اپنے بچپن کو یاد کر رہا ہوں. اور میں یہ کہانیوں کی بات ہو گئی، وہ بھی مجھے یاد ہے کہ رات سونے سے پہلے ہم اپنے بڑوں کو بتایا کرتے تھے کہ ہمیں تب نیند آئے گی کہ ہمیں کوئی اچھی سی کہانی سناؤ. وہ ہمیں مختلف کہانیاں ماضی کے اور
اس کی سنایا کرتے تھے. تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں جو آج یہ کانفرنس کا انعقاد ہوا یہ سرکاری طور پر پہلے پاکستان میں یہ ایک اعزاز ہے 75 ایئرز میں اس کا پہلی دفعہ انعقاد کیا گیا. اس میں اپنی منسٹری اور میں اگر یہ بات نہ کروں جو ہماری سیکرٹری صاحب آئے اور خوش صاحب تو بہت کوشش کر رہے تھے مگر محمود شاہ صاحب نے بات کی وہی بات کہ جب اس طرح بچوں والی کانفرنس اور میں ساتھ ایڈ کروں گا جب چائنا کی بھی بات آتی ہے تو پھر یہ لال مارچ اور دھرنے ہوتے ہیں. تو اسی دن بھی وہی بات سامنے آئی کہ یہ تو لال مارچ کا اعلان کیا گیا ہے اور اس میں پاکستان سے اور بیرونی ملک سے تو وہی ویڈیو لنک پر مگر پاکستان کے مختلف جگہوں کے لوگ میں دیکھ رہا ہوں مجھے بہت خوشی ہو رہی کہ پورے پاکستان سے ہر جگہ کیا گلگت بلتستان سے لے کر اور چاروں صوبوں کیا نمائندگی میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ بات ہو گئی کہ پھر یہ کس طرح ہوگا یہ ناممکن ہوگا مگر میں اپنے سیکرٹری صاحبہ کو بھی داد دینا چاہتا ہوں. میں خود بھی ایک ہی بات سیدھا پٹھان ہوں اور خدا آپ کے سامنے ہوں 7 دفعہ میں نے موت دیکھی اگر کسی کو پتہ نہیں ہو پورے پاکستان میں دیکھ لیں 7 دفعہ میں نے موت دیکھی 7 اٹیکس فیس کیے کئی لوگ میرے ساتھ شہید ہوئے 4 سوئسائڈ اٹیک بھی مگر ہمیشہ حق اور سچ بولنے کی میں نے کوشش کی. تو میں اپنی سیکرٹری صاحبہ کو بھی داد دیتا ہوں کہ اگر یہ لوگ کہتے کہ نہیں ہو سکتے تو میں کیا کروں. انہوں نے بھی کہا کہ نہیں زندگی چلنی چاہیے یہ مارچ کو اسے رکوانا نہیں چاہیے جو لوگ مارچیں کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں مگر ہمیں یہ کام کو بالکل انعقاد ہونا چاہیے. میں ان کو داد دیتا ہوں سب کو کہ اس طرح ملک کی خاطر اور بچے تو ہمارے فیوچر ہے مستقبل ہے اس طرح دلیری سے فیصلے کرنا چاہیے. اور پھر مجھے آج ابھی آپ نے وہ دیکھ لیا تو میں نے کہا جو بھی کمٹمنٹ دوسرے ہوں مگر آپ سے بچوں کے نام سے پروگرام ہے اس سے زیادہ کوئی اہم نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں گا آخر تک. تو بعد میں یہ کرنا چاہتا ہوں یہ تو میرے مجھ سے پہلے جس طرح